عرب کی آگ جو لوگوں کو ہانکے گی، یہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ ایک بہت پرانی اور پراسرار پیشن گوئی ہے جو صدیوں سے علماء اور مفکرین کے درمیان زیر بحث رہی ہے۔ آئیے آج ہم اسی پیشن گوئی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس ساری بات کی بنیاد اس حدیث نبوی پر ہے۔ ذرا اس کے الفاظ پر غور کریں۔ حجاز کی سرزمین سے نکلنے والی ایک آگ جس کی روشنی اتنی تیز ہو کہ سینکڑوں کلومیٹر دور شام کے شہر بصرہ تک پہنچ جائے اور وہاں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہو سکتی، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ پیشن گوئی آخر آئی کہاں سے؟ یہ اسلامی عقیدے کے ایک بہت بڑے تصور کا حصہ ہے جسے اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، تمام نشانیاں ایک جیسی نہیں ہیں، انہیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہیں چھوٹی نشانیاں جو اکثر معاشرتی تبدیلیوں یا ایسے واقعات کی صورت میں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں بڑی نشانیاں، وہ دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والے تباہ کن واقعات جو ابھی مستقبل میں پیش آنے ہیں۔ تو سوال واپس اسی آگ پر آتا ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔ کیا حجاز کی آگ والی پیشن گوئی ان نشانیوں میں سے ہے جو پوری ہو چکی ہیں؟ چلیں اس کا جواب تاریخ کے پنوں میں تلاش کرتے ہیں۔ آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں مشہور مورخ امام نووی نے ایک حیران کن واقعہ کا ذکر کیا ہے جو سن 1256 عیسوی یعنی 654 ہجری میں پیش آیا۔ مدینہ کے قریب ایک ایسی آگ بھڑکی جسے دیکھنے والے شاید کبھی نہ بھول سکیں۔ اور جو کچھ اس وقت ہوا اس کی تفصیلات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ کئی دنوں کے زلزلوں کے بعد اچانک زمین پھٹ گئی اور اس میں سے آگ کا ایک دریا بہنے لگا۔ عینی شاہدین نے اسے آگ کا سمندر کہا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو پگھلا رہا تھا، اور یہ ہولناک منظر 1-2 دن نہیں پورے 52 دنوں تک جاری رہا۔ تو اب اس واقعہ کو اصل پیشن گوئی کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ پیشن گوئی تھی حجاز سے آگ نکلے گی۔ 1256 میں حجاز میں آتش فشاں پھٹا۔ پیشن گوئی تھی آگ زمین سے نکلے گی۔ آتش فشاں سے لاوا زمین سے ہی نکلتا ہے، اور سب سے حیران کن بات پیشن گوئی تھی کہ اس کی روشنی بصرہ تک پہنچے گی، اور مورخین نے باقاعدہ لکھا کہ بصرہ کے لوگوں نے راتوں کو اس آگ کی روشنی میں سفر کیا۔ یہ مماثلت ناقابل یقین ہے۔ اور یہ صرف پرانی تاریخی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں، آج کی جدید سائنس بھی اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہے۔ ماہرین ارضیات نے اس علاقے کا مطالعہ کیا ہے اور اسے ایک بہت بڑا آتش فشانی واقعہ قرار دیا ہے جس کے نشان آج بھی مدینہ کے قریب موجود ہیں۔ تو کیا پھر کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا پیشن گوئی پوری ہو چکی؟ شاید نہیں، کیونکہ کہانی میں ایک اور اس سے بھی بڑا موڑ باقی ہے۔ کیا یہ وہ واحد آگ تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ اصل میں اسلامی روایات کے مطابق حجاز کی یہ آگ ایک چھوٹی نشانی تھی، ایک طرح کا انتباہ۔ لیکن ایک اور آگ کا بھی ذکر ہے جو 10 بڑی نشانیوں کا حصہ ہے اور جو قیامت سے بالکل پہلے ظاہر ہوگی۔ یہ جو بڑی نشانیاں ہیں نا، یہ وہ ہیں جو دنیا کے نظام کو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیں گی، اور ایک مشہور روایت میں ان 10 بڑی نشانیوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور یاجوج و ماجوج کے خروج جیسے بہت بڑے واقعات شامل ہیں۔ اور اس فہرست کے بالکل آخر میں 10ویں اور فیصلہ کن نشانی ایک اور آگ ہے۔ لیکن یہ آگ حجاز والی آگ سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا مقصد صرف روشنی دینا یا تباہی مچانا نہیں ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو ہانکنا۔ جی ہاں، بالکل ویسا ہی جیسا ہمارے اس جائزے کا عنوان ہے۔ یہ آگ لوگوں کے ساتھ سفر کرے گی، جہاں وہ رکیں گے یہ رکے گی، اور جہاں وہ چلیں گے یہ چلے گی۔ تو یہاں آ کر بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہم دراصل 2 الگ الگ آگ کی پیشن گوئیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک حجاز کی آگ جو ایک چھوٹی نشانی تھی اور 1256 میں پوری ہو چکی ہے، اور دوسری یمن سے اٹھنے والی آگ جو قیامت کی آخری بڑی نشانی ہوگی اور لوگوں کو ان کے حتمی انجام کی طرف ہانکے گی۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ کیا ہوگا، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیوں؟ ان تمام پیشین گوئیوں اور نشانیوں کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ اس سوال کا بہترین جواب شاید اس اقتباس میں ملتا ہے۔ یہ نشانیاں صرف مستقبل میں ہونے والے واقعات کی فہرست نہیں ہیں،
ان کا اصل مقصد ایک پیغام دینا ہے۔ یہ روحانی بیداری، اخلاقی اصلاح اور اس بات پر غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور یہی سوچ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر یہ نشانیاں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ایک طرح کی وارننگز ہیں، تو یہ آج کی دنیا میں ہمیں اپنے ارد گرد اور اپنے اندر کن چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اس پر سوچنا ہی شاید ان سب باتوں کا اصل مقصد ہے۔